بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں حضور بخش بگٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بلوچستان کے پچھلے دنوں جو واقعات ادھر پیش آئے ہیں بلوچستان میں وہ ڈسکس کریں گے۔ آپ کو بہت ساری چیزیں بھی بتانی ہیں کیونکہ جو دہشت گرد تنظیمیں ان کے پاس ابھی کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ بھی جو بلوچستان کی عوام اس وقت مجھے سن رہی ہے، دیکھ رہی ہے، اس کو بہترین طریقے سے پتہ ہوگا کہ ابھی حالات الحمدللہ کنٹرول میں ہیں۔ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آ رہا بلوچستان میں۔ بالکل دہشت گرد تنظیمیں یہ نہیں ہے کہ وہ ختم ہوئے ہیں یا پھر آپ کہہ لیں کہ وہ ابھی مطلب ابھی انہوں نے یہ کام چھوڑ دیے یا پھر بھارت کی فنڈنگ ان کو مکمل طور پر بند ہو گئی یا پھر ایسی کوئی چیزیں، ایسا بالکل نہیں۔ الحمدللہ ہمارے اگر امن ہے ہمارے بلوچستان میں تو اس کا جو مین ریزن ہے، جو مین سیر ہے، وہ ہمارے سیکورٹی فورسز کو جاتی ہے۔ جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ بڑے پیمانے پہ ہم نے دیکھا کہ ہماری سیکورٹی فورسز آئی بی اوز کر رہی ہے، ان کو چن چن کر ان کے ٹھکانوں پہ جا کے ان کو مار رہی ہے، ان کو ختم کر رہی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ وہ ابھی دہشت گردی نہیں کر پا رہے۔ جعفر ایکسپریس کو بار بار وہ ٹارگیٹ بناتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہوگا کہ نصیر آباد میں انہوں نے کرنے کی کوشش کی، ناکام ہوئے۔ کل ڈیرہ مراد جمالی میں انہوں نے کوشش کی، الحمدللہ جو ٹرین تھی وہ پہلے ہی گزر چکی تھی، بعد میں ایک آئی ڈی بلاسٹ کیا انہوں نے، پھر بھی کچھ نہیں ہوا الحمدللہ۔ تو یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے، آپ کو کچھ اور چیزیں بھی بتائیں گے، جس طریقے سے دہشت گرد تنظیموں کو لیڈ کرنے والے ڈاکٹر اللہ نذر تھے، بشیر زیب تھے، یا پھر بی وائی سی کو چلا رہے ہیں جو مکروہ کردار ہیں، ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ انٹرنیشنلی بھی کچھ چیزیں چل رہی ہیں، جو مطلب باہر جنہوں نے اسائلم لیا ہوا ہے وہ وہاں بیٹھ کر اس پروپیگنڈے کو ہوا دے رہے ہیں، اس پر بھی ڈسکشن کریں گے۔ آپ کو بہت ساری چیزیں آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ ان ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں تانیہ بازائی صاحبہ، ان سے بات کرتے ہیں۔ تانیہ خوش آمدید۔ تھینک یو۔ تانیہ، سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ نصیر آباد اور اس کے بعد ابھی ڈیرہ مراد جمالی میں بھی جعفر ایکسپریس پہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی اور 2 بار مطلب ریسنٹ ڈیز کی میں بات کروں تو وہ ناکام رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیوں بار بار یہی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جعفر ایکسپریس کو ہی ہم نشانہ بنائیں اور کوئی بڑا سانحہ کریٹ کرے؟ الحمدللہ ابھی تک تو وہ ناکام رہے ہیں۔ دیکھیں بگٹی صاحب، یہ جو ابھی انہوں نے حملہ کیا ہے شکر ہے ناکام رہا ہے، جی کیونکہ ظاہر ہے اگر یہ کامیاب ہوتا تو پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہے جعفر ایکسپریس میں کتنی شہادتیں ہوئی تھیں۔ یہ بھی ہماری سیکیورٹی آفیشلس کی کامیابی ہے کہ انہوں نے اس کو ناکام بنایا، اور یہ تھا ان کا تو ارادہ یہی تھا کہ پورا انہوں نے ٹرین کو ہائی جیک کر کے وہی کرنا تھا جو پچھلی دفعہ ہوا ہے، لیکن اس دفعہ کامیاب نہیں ہو سکے، آگے بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ ہماری سیکیورٹی آفیشلز بہت زیادہ الرٹ ہیں اور اپنے شہریوں کے لیے اور ان کی تحفظ کے لیے یہ ہے کہ یہ کرتے رہیں گے، کیونکہ انہوں نے باز نہیں آنا، ان کو ایک فنڈنگ ہو رہی ہے انڈیا سے، تو انہوں نے اپنے تو وہ کام کرنے ہیں جو ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے۔ ایک ٹاسک 1 ہوتا ہے، ایک 2 ہوتا ہے، ایک میں یہ ناکام ہو جاتے ہیں پھر دوسری طرف آتے ہیں۔ تو چونکہ فنڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے تو انہوں نے ظاہر ہے یہ تخریب کاریاں یہ کہاں چھوڑیں گے، یہ نہیں چھوڑ سکتے۔ بالکل تانیہ، ایک اور چیز جو کہ میں بالکل چاہوں گا کہ ڈسکس، کیونکہ نعیمہ زہری ایک ایسی کردار ہیں، سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہوتی ہیں اور دھڑا دھڑ پوسٹیں بھیجتی ہیں اور بلوچستان کے جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے بڑا چڑھا کر بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور ریاست کو کرٹیسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بھی اسی پروپیگنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں سرفراز بگٹی آپ کو پتہ ہے کہ واحد سی ایم ہے بلوچستان سے، کیونکہ میرا اپنا تعلق ہے تو میں تو بہت مطلب خوش ہوں ان کے جو بھی پرفارمنس ابھی تک رہی ہے ایز سی ایم۔ وہ لوگوں سے بیٹھک کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، لائیو انٹریکشنز کر رہے ہیں، تو اوبیسلی ان کی فین فالوئنگ بھی بڑھ گئی ہے۔ جو نوجوان نسل ہے ان کے لیے بہت سارے کام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پکچر لی، کوئی خواتین تھی، گرلز تھی، کسی یونیورسٹی میں شاید گئے تھے وہ پچھلے دنوں، تو ان کو سراہا تو انہوں نے پکچر لے لی، ایک سیلفی جو عام ایک کرکٹر ہمارا سپر اسٹار ہو یا پھر فلم اسٹار ہو تو ان کے ساتھ لے لیتے ہیں لوگ ہیں، فیمیل میل یہ چیز نہیں دیکھی جاتی، لیکن اس پہ بھی وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اور خواتین ہونے کے ناطے خود ہی وہ پتہ نہیں عجیب انہوں نے ایک جملہ لکھا، میرے خیال سے آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ یہ جو ایک مشہور ہوا تھا ایک جملہ کہ بھئی یہ میں ہوں، یہ میرے دوست ہیں، ہم پارٹی کریں، تو انہوں نے کوئی عجیب چیزیں لکھی۔ میں چاہتا ہوں اس پر آپ بات کریں کیونکہ آپ خود بھی خواتین، آپ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے۔ دیکھیے میرا پیغام نعیمہ زہری کے لیے، نعیمہ زہری کا میں نے ٹویٹ دیکھا جس میں انہوں نے یہ جو سی ایم ہے سرفراز بگٹی وہ بچیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے سیلفی لے رہے تھے۔ دیکھیے آپ نے اگر آپ کوئی، آپ نے ٹھیک کہا، اگر آپ کوئی اسپورٹس مین ہیں یا پولیٹیشین
पॉलिटिशियन हैं या आप कोई भी ऐसे ओहदे पर हैं कि लोग आपके साथ तस्वीर लेना उनकी ख्वाहिश होती है, तो इसमें बुराई क्या है? नईमा ज़हरी से मैं कहूँगी, आप जब अमेरिका गई हैं तो आप बलूचिस्तान की स्कॉलरशिप पे गई हैं ना, आपको बलूचिस्तान हुकूमत ने स्कॉलरशिप दी तो आप मुँह उठा के अमेरिका चली गई हैं, ठीक है। अभी आपका वाशिंगटन DC में अपना फ्लैट है, अपनी गाड़ी है, तो ये नईमा ज़हरी ये बताएं कि ये जो इन्होंने ट्वीट किया है जिसपे वो कह रही हैं कि ये मैं हूँ, ये मेरी पता नहीं बच्चियां हैं और यहाँ पे कोई पार्टी हो रही है। पहले तो वो उस पिक्चर में कोई पार्टी नहीं हो रही, ये खुद को जर्नलिस्ट कहती मैंने जर्नलिज्म में डिग्री की है, मुझे तो इसकी डिग्री भी जाली लगती है। फिर इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करना, वो भी अपने बलूचिस्तान की बच्चियों के लिए, ये आपको ज़ेब नहीं देती। थोड़ा मैच्योर हो जाएं, तनकीद करें, हर इंसान को तनकीद करने का हक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर इंसान का हक है, लेकिन पर्सनल जाना और अपने ही बलूचिस्तान की बच्चियों पर इस तरह की तोहमत लगाना, इसको मैं कंडेम करती हूँ और ये बिल्कुल इसको डेफेमेशन का नोटिस जाना चाहिए। और हमें चाहिए हम अमेरिकन एम्बेसी से रब्ता करें और इनको बताएं कि जो नईमा ज़हरी अमेरिका में बैठ के तखरीबकारियाँ कर रही हैं वाशिंगटन DC में, इसको आप डिपोर्ट करें, यहाँ भेजें ताकि इनको हमारी रियासत से ही इबरत का निशान बनाएं। और दूसरी बात ये कि उस तस्वीर में कोई बुराई नहीं थी जो CM साहब ने बच्चियों के साथ ली है, और बच्चियाँ भी कवर्ड हैं, ऐसी नहीं है कि उस तस्वीर में कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ हो या रिवायात के खिलाफ हो। तो मैं नईमा ज़हरी से ये कहूँगी कि आप मुझे ये बताएं, आपकी जो लड़कियां BLA में 10-10 दिन वहाँ पे दिन गुजार के ट्रेनिंग्स करती हैं, फिर उनकी नाजेबा वीडियोस बनती हैं और फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है BLA के कैंप्स में कि आपने अभी खुदकुश करना है, खुद को उड़ाना है, वरना आपकी नाजेबा वीडियोस हम वायरल कर देंगे। तो यहाँ पे नईमा ज़हरी का क्या कहना है? ये यहाँ पे फिर कहाँ पार्टी हो रही है? BLA के कैंप्स में पार्टी हो रही है और वहाँ पे जो नाजेबा वीडियोस बनती हैं, असल पार्टीज तो वहाँ पे हो रही हैं। तो आप उस पर ज़्यादा गौर करें, तवज्जो दें जहाँ पे लड़कियाँ खुदकुश बम्बार बन रही हैं। बाकी रही वो CM साहब और उनकी पिक्चर्स की, वो बड़ी डिसेंट पिक्चर्स हैं, बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पिक्चर्स हैं और उसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है। आपकी जहनियत ख़राब है, आपकी थिंकिंग ख़राब है, आप थोड़ी ग्रूम हो, आप अमेरिका जैसी जगह में रहकर इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करना, इतनी छोटी जहन की आप मालिक होंगी, मुझे पता नहीं था। मैं पहले भी कह चुकी हूँ नईमा ज़हरी की जो डिग्री है जर्नलिज्म की वो भी जाली है। और अगर आइंदा नईमा ज़हरी ने इस तरह की कोई ट्वीट की तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हम अमेरिकन एम्बेसी को रब्ता करेंगे और इसको डिपोर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल दानिया, आपने सही किया, क्योंकि पर्सनल नहीं होना चाहिए। आप किसी के साथ इस तरीके से नाजेबा अल्फाजात इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि पिछले दिनों हम डिस्कस कर रहे थे और ये चीज़ भी हमारे रिवायात के ख़िलाफ़ है कि कोई मर्द ख़वातीन के हाथ पे बोसा ले तो जो महरंग कर रही थी अपनी पेशी के दौरान, तो वो चीज़ें बिल्कुल देखनी चाहिए। अगर ये इतनी मतलब बिलो द बेल्ट जाएंगी तो वो चीज़ें इनको ज़्यादा उन चीज़ों को नहीं देखिए बुख्ती साहब, नईमा ज़हरी बलूचिस्तान की स्कॉलरशिप पे अमेरिका गई, इसको वाशिंगटन DC में फ्लैट किसने लेके दिया? ये इसकी इतनी लग्जरियस लाइफ है, ये खुद वाशिंगटन DC में रह रही है, ठीक है, और यहाँ ट्विटर पे तखरीबकारियाँ कर रही हैं। वो जो गरीब बलोच है उसको ब्रेन वॉश कर रही है, हमारी रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है, क्योंकि उसको वाशिंगटन में ज़ाहिर है रॉ भी फंड कर रही है, बाकी बैरूनी ताकतें सब फंड कर रहे हैं कि आप रियासत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करें। तो मैं नईमा ज़हरी से ये कहूँगी कि आप ये बताएं, आपने जो इस पिक्चर पे आपने जो ट्वीट किया है, वो जो आपकी BYC की ख़वातीन दिन रात रोडों पर बैठी होती हैं, कोई पूछने वाला है नहीं कि भाई कहाँ हो, फैमिली किधर है, रोडों पर हर वक्त होती हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगी? क्या वहाँ पार्टी नहीं हो रही? तो इस तरह की ट्वीट से, पर्सनल होने से गुरेज करें। बलूचिस्तान की तमाम बच्चियाँ हमारे लिए काबिल एहतराम है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखें, लेकिन इस तरह की ट्वीट्स और इस तरह के इल्ज़ामात लगाना आपको शोभा नहीं देता। बिल्कुल तानिया, ये अब फिर मैं अगर दहशत तंजीमें जो हैं बलूचिस्तान में, उनके लीडरशिप की मैं बात करूँ, डॉक्टर अल्लाह नज़र एक ऐसे फिगर हैं जो बिल्कुल प्रोमिनेंट फिगर हैं उनके, और वो बहुत सारे वाक़यात की मास्टरमाइंड भी हैं, लेकिन वो एक सरकारी मुलाजिम थे, आपको भी पता है। यहाँ पर एक चीज़, क्योंकि मैं ख़ुद भी सोचता हूँ ना, ये चीज़ें मुझे बहुत हैरान कर देती हैं कि जब तक वो सरकारी मुलाजिम थे तब तक तो बलूचिस्तान के हालात ठीक थे, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो बेनकाब हुए फिर ही उनको पता चला भाई नहीं यहाँ तो बहुत सारा जुल्म हो रहा है, महरूमियाँ हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें मैं चाहता हूँ आवाम को भी समझनी चाहिए। जब तक वो अच्छी लाइफ गुजार रहे होते हैं, उनका जो धंधा चल रहा होता है, तब तक वो खामोश रहते हैं। जैसे ही वो पकड़े जाते
جاتے ہیں, پھر ہی ان کو یاد آتا ہے نہیں میں بلوچستان میں تو ظلم ہو رہا ہے. دیکھتے ڈاکٹر اعلیٰ نظر ڈاکٹر تھے, ظاہر ہے ان کو پھر کہا ہوگا جو ہمارے دشمن ہیں کہ آپ کیا 1,00,000-1,50,000 کی سیلری کے لیے بیٹھے ہیں, ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں, آئے ہم آپ کو ملینز میں فنڈنگ کرتے ہیں اور آپ امیر بھی ہو جائیں گے اور اس طرح آپ مقبولیت بھی ملے گی. تو ڈاکٹر اعلیٰ نظر ہو یا پھر ڈاکٹر دین محمد ہو, تو ایسے لوگ جب ایک دفعہ آپ فنڈنگ اور ڈالرز کا مزہ چکھ لیں, آپ 1,00,000-1,50,000 کے لیے کہاں بیٹھیں گے, آپ نوکری کہاں کریں گے, آپ محنت کہاں کریں گے. آپ کو ایک فنڈنگ ہو رہی ہے, آپ کو باہر اسائلمز مل رہے ہیں, آپ کو ٹھکانے باہر مل رہے ہیں پاکستان کی ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے. تو ایسے یہ وہ لوگ ہیں, میں مارنگ بلوچ کا کہوں گی, باپ دہشت گرد تھا نا, یہ کوئی پرنس کریم آغا خان کی بیٹی تو نہیں تھی, نہ یہ سرینا کے مالک تھی, نہ میریٹ کے مالک تھی, ٹھیک ہے. باپ دہشت گرد تھا. غفار لنگف کیا تھا, اس کا کیا فیملی ٹری کیا ہے, اس کی کوئی فیملی ٹری ہے, کوئی فیملی ٹری نہیں ہے. ایک دہشت گرد باپ کی بیٹی کو ریاست پاکستان نے ڈاکٹر بنایا اسکالرشپ پہ, اس کی بہن نادیہ بلوچ کو وکیل بنایا ریاست نے, ٹھیک ہے. باپ نے ساری زندگی تخریب کاریاں کی ریاست پاکستان کے خلاف, باپ نے ساری زندگی قتل عام کیا پنجابیوں کا جو بلوچستان میں رہ کے, ٹھیک ہے. باپ وہ تھا جس نے گنز اٹھائے تھے, جس نے ہتھیار اٹھا لیا تھا ریاست پاکستان کے خلاف, ٹھیک ہے. تو ایک دہشت گرد باپ کی بیٹیوں کو ریاست پاکستان نے اسکالرشپ پہ پڑھایا لکھایا. آج مہارنگ کی سیلری 1,00,000-1,50,000 سے اوپر ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے زیادہ ریاست کیا کرے. یا تو یہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں, یہ کوئی رتن ٹاٹا یا امبانی کی بچیاں تو نہیں ہیں, نہ اولادیں ہیں, نہ پرنس کریم آغا خان کی اولادیں ہیں, ٹھیک ہے, کہ یہ اتنا کلیم کر رہی ہیں حقوق کے بارے میں, ٹھیک ہے. یہ اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتی کہ باپ دہشت گرد تھا, دادا دہشت گرد تھا, خاندان فیملی ٹری پہلے تو ہے نہیں, اگر فیملی ٹری دیکھ لیں سب دہشت گرد آپ ان کو, صحیح بات ہے. تو ریاست پاکستان نے اپنے اسکالرشپ پہ پڑھایا لکھایا, آج آپ ایک ڈاکٹر ہیں تو آپ آرام سے بیٹھ جائیں, لیکن نہیں, ان کو اور مزید شارٹ کٹس چاہیے, ان کو باہر کی فنڈنگ چاہیے, ان کو ویزے چاہیے, وزٹس چاہیے. 1 سال میں 6 دفعہ یہ یورپ کا ٹور لگا چکی ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ خود سوچیں کہ ایک دہشت گرد باپ کی بیٹی یورپ کے ٹورز بھی لگا رہی ہے, امریکہ بھی جا رہی ہے, یہاں ریاست سے تنخواہ بھی لے رہی ہے, اپنا کلینک بھی کھولا ہوا ہے. آج کل جو وہ ڈریسز پہن رہی ہے 1,00,000-1,50,000 سے کم نہیں ہے. تو یہ پرک اینڈ پریویلیجز کیا کم ہے, وہ بھی ایک دہشت گرد باپ کی بیٹی کے لیے. تو اللہ کا شکر ادا کریں اور توبہ کر لیں اور ان کاموں سے میں کہتی ہوں اجتناب کریں. بالکل بالکل. تانیہ, کچھ جیتے جاگتے مثال بھی ہیں جنہوں نے مطلب بہکاوے میں آ کے, جو ڈالروں کی بھوک ہوتی ہے بالکل اس میں آ کے, بہکاوے میں آ کے ان کو جوائن کیا, لیکن ان میں غیرت تھی جو بعد میں واپس بھی آئے. یہ چیز بھی ریاست آج تک کہتی ہے کہ اگر آپ مطلب واپس آئیں تو ہم آپ کو اون کریں گے, ہم آپ کی غلطیاں بھی معاف کرنے کو تیار ہیں, ہم آپ کے بچوں کو صحیح ایجوکیشن بھی دیں گے. مطلب ریاست ہر طریقے سے ان کے ساتھ کوآپریٹو ہونے کی کوشش کرتی ہے. کچھ نام ہیں, سرفراز بنگلزئی ہو گئے یا پھر امام شمبے ہو, گلزار امام شمبے ہو گئے, تو یہ واپس ہے, یہ خود بتاتے ہیں کہ وہاں پر وہ کس مطلب مائنڈ سیٹ کے ساتھ تخریب کاریاں کرتے تھے اور ریاست کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتے تھے. تو میں چاہتا ہوں اس پہلو پر بھی آپ روشنی ڈالیں. ریاست نے ہمیشہ دیکھیں, ریاست نے ہمیشہ جس نے ہتھیار واپس ڈالا ہے جو وہ واپس آئے ہیں, تو ریاست نے انہیں دل سے قبول کیا ہے. اور وہ امام شمبے ہو یا پھر آپ نے بنگلزئی کا نام لیا, سرفراز بنگلزئی, آج دیکھیں وہ محب الوطن پاکستانی ہو کے بہت ہی اچھی رسپیکٹفل لائف گزار رہے ہیں. تو ریاست کا تو دل بہت بڑا ہے. ریاست کو ہماری جو عوام ہے, جو ہماری بے وقوف عوام ہے, دن رات اس ریاست کو برا بلا کہتی ہے. کھاتے بھی یہی ہیں, پیتے یہی ہیں, گند یہاں کرتے ہیں, پرکس اینڈ پریویلیجز انجوائے کرتے ہیں, لیکن پھر بھی کہتے ہیں ریاست ٹھیک نہیں. پھر بھی ریاست دیکھیں ان کو ٹالریٹ کر رہی ہیں. دنیا میں کوئی ریاست بھی, بگٹی صاحب, دنیا میں یہ چیز ٹالریٹ نہیں کرتی کہ آپ کسی ملک کی سوورینٹی, نیشنل سیکیورٹی یا کسی ملک کے رٹ کو آپ چیلنج کریں اور آپ کو وہ عزت سے آپ زندگی بھی گزار رہے ہیں جس طرح پاکستان میں گزار رہے ہیں لوگ. آپ کسی اور ملک میں کریں, آپ کو پھانسی پر چڑھائیں گے اور پھر آپ کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا, آپ کو وہ عبرت کا نشان. یہ واحد ریاست ہے پاکستان کی کہ وہ دیکھیں جو بھی ہمارے ملک میں رہ کر جو اس کو برا بلا کہتے ہیں, جو ہماری پاک افواج کو برا بلا کہتے ہیں, پھر بھی ہماری ریاست ٹالریٹ کر رہی ہے. اتنا بڑا دل ہے. تو جس طرح آپ نے دہشت گردوں کی بات کی, بالکل یہ واپس آئیں, ہتھیار ڈالیں, اور ہماری ریاست کا دل اتنا بڑا ہے وہ ڈاکٹر اعلیٰ نظر کو بھی شاید بخش دے, شاید معاف کر دے, وہ بشیر زیب کو بھی شاید معاف کر دے. تو ہماری ریاست جو ہے وہ واحد ریاست ہے دنیا میں جو اپنے خلاف دن رات, آپ دیکھیں کتنی اگینسٹ پروپیگنڈا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی وہ
یعنی یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں اور وہی پرکس ہیں پریولیجز انجوائے کر رہے ہیں. آئی ٹوٹلی ایگری تانیہ آپ کے ساتھ، بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. بہت اچھا لگا آپ سے بات کریں، بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین آپ تانیہ بازائی صاحبہ کو سن رہی تھی. اب آبویسلی ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی، بلوچستان کے پچھلے کچھ دنوں حملہ آور ہونے کی کوشش کی تھی دہشت گرد تنظیموں نے، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح ناکام رہے، کیونکہ ابھی جو ہماری مسلح افواج ہیں یا پھر سیکورٹی فورسز کی جتنے بھی وہاں پر ہمارے سیکورٹی پرسنلز ہیں یا پھر لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں، وہ بالکل ہر طریقے سے ایکٹیو ہیں اور ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو الحمدللہ حالات بہت بہتر ہو رہے ہیں. بچی کچھ یہ جو کچھ دہشت گرد تنظیموں کے کچھ لوگ ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد اپنے کیفی کردار تک پہنچیں گے اور حالات بہتر ہوں گے. دیگر کچھ چیزیں اور تھی، کیونکہ سوشل میڈیا پر اور آن گراؤنڈ بھی BSO جیسے تنظیموں کے ذریعے یا پھر دیگر ادھر ادھر کے طریقوں سے وہ عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. محرومیوں کا جو ایک آپ کہہ لیں گے جھوٹا پروپیگنڈا ہے وہ لوگوں کے دماغوں میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن حالات بہتری کی طرف آ رہے ہیں. جو ہمارے عوام ہے وہ بھی بالکل ابھی جاگ چکی ہے، وہ ان کو بھی اچھی طریقے سے پہچانتی ہے کہ کون صحیح بتا رہا ہے ان کو اور کون ان کو لاحاصل جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے. دوسری چیز یہ بھی میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو CM سرفراز بگٹی ہیں وہ اپنے طرف سے بالکل بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، عوام کے ساتھ گھل مل رہے ہیں، اور جو نوجوان نسل ہے وہ بالکل ان کو ہر طریقے سے آئیڈیلائز کرتی ہے. تو یہی ایک لیڈر کی نشانی ہوتی ہے، اور اگر وہ ایسے ہی چلتے رہیں گے تو ہماری بھی دعا ہے کہ وہ ایسے ہی کامیاب رہیں اور بلوچستان کے حالات بہتر ہوں، تو اس میں ان کا بڑا کردار ہو. اسی امید کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.